پیارے دوستوں، یہ واقعہ ایک غریب دودھ والے کا ہے جو پیسے نہ ہونے کے بعد بھی حج کے لیے گھر سے نکل پڑا اور راستے میں اس کے ساتھ ایسا معجزہ پیش آیا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستوں، لاہور میں ایک غریب دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ اس کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بہت پیار سے ملتا، ان کے ہاتھ بھی چومتا۔ ایک بار اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں۔ کسی طرح وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاؤں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور کے اسٹیشن پر بھٹکتا رہا۔ ٹرین کے کنڈکٹر نے دیکھا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے یہاں پر گھوم رہا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اس دودھ والے کو کراچی جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ چنانچہ اس طرح وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، حج پر کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے حج کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا۔ وہ حج کیمپ پر چلا گیا۔ وہاں پر بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ تو ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ اسے خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کلی ہوتے ہیں، انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی کر لی اور کلی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں لانے لگا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو جہاز کے اندر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بستر پر سوتے رہے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک آدمی سے کہا کہ بھائی صاحب، جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتایا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر نہ آ سکا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دودھ والا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً اس دودھ والے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ تو وہی ہو نا جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی؟ مجھے تو لگا شاید آپ ڈوب گئے۔ وہ دودھ والا کہنے لگا کہ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس نے دودھ والے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میں تمہیں آگے چل کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس دودھ والے کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے۔ ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دودھ والا کار کے اندر بیٹھ گیا اور اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ایک مکان کی طرف چل دیا۔ چنانچہ وہ ایک عالی شان مکان پر پہنچے۔ دودھ والے نے اس آدمی کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور خادم کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ۔ خادم نے طرح طرح کے پھل اس آدمی کے سامنے لا کر رکھے تو اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ تو دودھ والا کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور یہ مکان بھی میرا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب تمہیں کیسے مل گیا ہے؟ دودھ والے نے کہا، یہی تو راز کی بات ہے، چونکہ تم میرے بارے میں جانتے ہو اسی لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دیا۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ لہریں خود ہی مجھے ڈھکیل کر کنارے کی طرف لے گئیں۔ میرے اندر پانی چلا گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں کنارے پر پڑا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، آگے کا دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے۔
اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بدھی ہوئی تھی اور 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گائے ان سے مانوس نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ وہ لوگ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے میں ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹھ کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے خریدی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے سیٹھ اور اس کی بیوی بڑی پریشان ہوتی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ تو سیٹھ نے کہا کہ یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر مجھے سیٹھ کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نے 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر انہیں دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس دودھ والے کو جانے نہ دینا۔ جب میری سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اس کی فکر تم نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں پرفیکٹ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سیٹھ کو فون کیا اور کہا اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ منٹوں میں ہی نکال دیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے اتنا بھی دودھ نکل سکتا ہے، آج تک تو اتنا دودھ نہیں نکلا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم یہیں رہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا میری بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی فکر تم نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ گاڑی بھی میں نے ابھی نئی خریدی ہے، یہ گاڑی میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا ایڈریس مجھے بتا دو، میں انہیں پیغام بھجوا دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں۔ اب میں یہیں رہوں گا اور ہر سال بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔